الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں معین الدین چشتی نے اسلام کی نشر و اشاعت کی اور اسلام کو عام کیا. تمام کے تمام لوگ غیر مسلم تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ جبکہ ان کی پیدائش 537 ہجری میں ہوئی ہے اور 1142 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں 1142 عیسوی میں. جبکہ ہندوستان میں کتنے صحابہ اور تابعین آ چکے ہیں. اس سلسلے میں ایک حنفی عالم اور ہندوستان کے عالم، ان کا نام ہے قاضی محمد اطہر مبارک پوری، انہوں نے اپنی تحقیق میں اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ ہندوستان میں 17 صحابہ کرام آئے. کتنے؟ 17. اور اسحاق بھٹی نے لکھا ہے، جو مورخ ہیں، کہ 25 صحابہ کرام ہندوستان آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 25، ایک دو نہیں، 25 صحابہ کرام ہندوستان میں تشریف لائے. اور تابعین کی تعداد تو تقریباً 42 ہے. کتنی؟ 42. اور تبع تابعین کی تعداد 18. دیکھا، ایک تھوڑی سی زحمت کیجیے گا اور کتاب پڑھ لیجیے گا، بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش، اور دوسری کتاب ہے خلافت راشدہ اور ہندوستان. ان کتابوں کے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ معین الدین چشتی سے پہلے ہندوستان میں اسلام تھا یا نہیں تھا. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ دور فاروقی میں بحرین و عمان کے حاکم عثمان بن ابو العاص الثقفی نے 636 ہجری 637 عیسوی 636 عیسوی اور 637 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 4 سال بعد ایک فوجی مہم تھانہ ممبئی میں بھیجی. پھر اس کی اطلاع حضرت عمر کو دی گئی. آپ ناراض ہوئے اور لکھا، تم نے میری اجازت کے بغیر سواحل ہند پر فوج بھیجی. اگر ہمارے آدمی وہاں مارے جاتے تو میں تمہارے قبیلے کے اتنے ہی آدمی قتل کر ڈالتا. تاریخ پاک و ہند صفحہ نمبر 18. اسی طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی عراق کے حاکم عبداللہ بن عامر نے حکیم بن حبلہ کو برصغیر سرحدی حالات کی تحقیق پر مامور کیا. واپسی پر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی رپورٹ پیش کی اور کہا کہ وہاں پانی کمیاب ہے، پھل نکمے ہیں، ڈاکو بہت دلیر ہیں، اگر قلیل تعداد فوج بھیجی تو ہلاک ہو جائے گی، اور اگر زیادہ لشکر بھیجا گیا تو بھوکوں مر جائے گا. اس رپورٹ کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مہم بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا. تاریخ پاک و ہند صفحہ نمبر 19. اور حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مشہور سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ نے بر صغیر کی سرحد پر حملہ کیا اور لاہور تک بڑھایا. اللہ اکبر. یہ دیکھ لیجئے
یہ تاریخ پاک و ہند صفحہ نمبر 19 پر مذکور ہے۔ اسی طرح سے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں بھی 712 یعنی 93 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ یعنی محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اس سال یعنی 93 ہجری میں سندھ کے سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ دیکھا محمد بن قاسم کے جانے کے بعد فتوحات کا سلسلہ تو رک گیا، بہرحال یہ عرب کے لوگ تجارتی مراکز قائم کر چکے تھے اور بہت سے علاقے جیسے ملتان ہے اور منصورہ وغیرہ، یہ پورے کے پورے علاقے میں مسلمانوں کی ریاست تھی۔ تاریخ پاک و ہند صفحہ نمبر 35۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی جن کی پیدائشی 1142 عیسوی میں ہوئی ہے، انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو کبھی ان کے پیر اور مرشد نے بھیجا۔ اس طرح سے یہ جھوٹی روایت پیش کی جاتی ہے۔ ایک نے کہا کہ شیخ نور اللہ لطائف القادریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ معین الدین نے غوث اعظم سے عراق کا علاقہ مانگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عراق میں نے شہاب الدین سہروردی کو عطا کر دیا ہے اور تم کو ہندوستان کا علاقہ عطا کرتا ہوں۔ تفریح الخاطر صفحہ نمبر 21، سیرت غوث الثقلین صفحہ نمبر 222 پر ہے۔ اور دوسری جو حکایت مشہور ہے کہ جب خواجہ معین الدین مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں آپ کو ہندوستان کے کفار میں تبلیغ اسلام کا حکم ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ خدا نے ہندوستان کا ملک تیرے سپرد کر دیا ہے، وہاں جا اور اجمیر میں سکونت اختیار کر، خدا کی مدد سے دین اسلام تیرے اور تیرے ارادت مندوں کے تقوی سے اس سرزمین میں پھیل جائے گا۔ روح تصوف صفحہ نمبر 100 ہے اور اسی طرح سے دیگر لوگوں نے لکھا ہے۔ اور کہتے ہیں شیخ زکریا صاحب اپنے تاریخ مشائخ چشت میں آپ 10 محرم کو اجمیر رونق افروز ہوئے، وہاں سب سے پہلے سید میر حسن بیعت ہوئے، اس کے بعد ہزارہ خلقت داخل سلسلہ ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بنا پر ہندوستان تشریف لائے۔ تاریخ مشائخ چشت صفحہ نمبر 168، یہ زکریا صاحب ہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 167 پر ہے کہ حضرت شیخ عثمان ہارون ہندوستان کی ولایت پر آپ کو مامور کر کے حج کو تشریف لے گئے۔ یہ تینوں متضاد باتیں، اب کیا کہا جائے؟ خواجہ صاحب کو ہندوستان کس نے بھیجا؟ عثمان ہارونی نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ عبد القادر جیلانی نے بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بھیج رہے ہیں، جبکہ یہاں ہندوستان میں غوری حکومت تھی، غوری حکومت مسلمانوں کی تھی، اور ان سے پہلے محمود غزنوی، اور اس سے پہلے محمد بن قاسم، اور اس سے پہلے تبع تابعین، اور ان سے پہلے تابعین، ان سے پہلے صحابہ کرام، 25 صحابہ کرام کے نقوش ملتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیشہ یہ قبر پرست اور صوفی لوگ، صوفی کوفی لا یوفی، یہ لوگ ہمیشہ ہی یہ کہتے رہتے ہیں کہ اجمیری نے اسلام پھیلایا۔ کون سا اسلام؟ قبر پرستی، مردہ پرستی، مردہ فروشی اور وحدت الوجود کا عقیدہ جس میں ہر کنکر شنکر اور ہر چیز خدا ہے۔ بھلا بتائیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں کہا کہ غوث اعظم کو قاسم ولایت تسلیم کرتی ہے، لیکن باقی دونوں روایات اربلی صاحب کے بیان کردہ دستور ولایت پر خط تنسیخ پھیرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے قاسم ولایت ہیں۔ پھر بعد میں آنے والوں نے بھی اس دستور ولایت کی چندہ پرواہ نہ کی، اور اس طرح سے کبھی اس نے بھیجا تو کبھی اس نے بھیجا، حالانکہ ان لوگوں نے مسجد کو چھوڑا ہے اور خانقاہ بنایا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا چھوڑا ہے اور بادیہ نشین بن کر اور جادوگروں اور اسی طرح سے جو جوگی لوگ رہتے ہیں
ان کا بھیس اپنایا ہے، یہ کون سا اسلام ہے آخر؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اور صرف نجات کے لیے دو چیزیں چھوڑی تھی، ضلالت سے بچنے کے لیے دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیا قرآن و سنت میں یہ جوگیوں کی راہ ہے؟ کیا وحدت الوجود ہے؟ نہیں، قرآن و سنت میں توحید رب العالمین ہے اور اتباع مصطفیٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم اپنے اصلی دین کو سمجھو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو کہ اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا اور پکڑے گا، اور تاریخی اعتبار سے بھی جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے کہ فلاں نے اسلام پھیلایا۔ پھر صحابہ کرام کی کوششیں کہاں چلی گئیں؟ صحابہ کرام نے جو اسلام پھیلایا وہ کہاں چلا گیا؟ ہمیشہ یہ خانقاہ پرست لوگ، پیر پرست اور تصوف زدہ لوگ اسی قسم کی جھوٹی حکایتیں بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو غریب نواز کہنے لگیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا و پرستش کرنے لگیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے تاکہ کتاب و سنت کا بول بالا ہو۔